بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ ہم کلامی اور سرگوشی کا عمل ہے۔ ظاہر ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھے اور کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و احترام اور خود اس کی شان بندگی کے خلاف ہو۔ اسی لیے کچھ باتیں نماز میں ایسی ہیں جو نماز کے منافی سمجھی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو مفسدات نماز کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں یہ ہیں: نمبر 1، نماز میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھولے سے، تھوڑا ہو یا بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1199۔ مطلب، نماز میں اگر کوئی کلمہ جو کم سے کم 2 حرف یا ایک ہی حرف جو کسی خبر یا حکم کا معنی دے دے، زبان سے بھول سے یا جان کر نکل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، ذکر والے کلمہ کو عام گفتگو میں استعمال کرنا۔ مطلب، نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص نے کوئی اچھی خبر سنی، پھر الحمدللہ کہہ دیا، یا غم کی بات سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، یا کسی مشرک کے جواب میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، یا کسی کے سوال پر قرآن کی کوئی آیت یا کوئی ٹکڑا بطور جواب کے کہہ دیا، جیسے کسی نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی تو نماز پڑھنے والے نے نماز ہی میں یہ آیت ادخلوها بسلام آمنین جواباً کہہ دیا، یا کسی کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، یا کسی کو سلام کر دیا، یا کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر سلام یا سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ مکروہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، بلا عذر کھانسنا یا کھنکھارنا۔ مطلب، اگر کسی عذر کے بغیر کھنکھارا یا کھانسا اور اس سے کسی حرف کی آواز منہ سے نکل گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ اگر بلغم آنے کی وجہ سے کھنکھارنا پڑا یا آواز اچھی کرنے کے لیے کھنکھارے یا بے اختیار کھانسی آ جائے تو نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ نمبر 4، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف یا آواز سے رونا۔ مطلب، نماز کے دوران تکلیف کی وجہ سے اپنے اختیار سے کراہنا یا زبان سے آہ یا اف یا اوہ کا نکل جانا یا اس طرح رونا کہ جس سے آواز ظاہر ہو جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر سخت تکلیف کی بنا پر اپنے آپ آواز نکل جائے یا جنت و جہنم کے ذکر کے وقت یا خوف خدا سے اس طرح روئے کہ آواز بن جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے زور سے پھونکا یا اف یا تف کی آواز نکالی تو نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5، عمل کثیر کرنا، یعنی نماز میں ایسی حرکت کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ مطلب، نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے، مثلا ٹوپی اتار کر دونوں ہاتھوں سے سر کھجانے لگا یا جیب سے باضابطہ موبائل نکال کر اسے بند کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6، نماز میں سینہ کا قبلہ سے پھیر لینا۔ مطلب، نماز پڑھتے ہوئے اگر سینہ قبلہ سے پھیر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن 2 حالتیں اس سے الگ ہیں۔ ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے حدث لاحق ہو جائے اور آدمی طہارت کے لیے سب چھوڑ کر جائے۔ دوسرا یہ کہ نماز خوف میں دوران نماز نقل و حرکت کرے کہ یہ دونوں حالتیں نماز کو توڑنے والی نہیں ہیں۔ نمبر 7، نماز کے دوران کھانا یا پینا۔ مطلب،
نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی معمولی سے معمولی چیز جیسے تیل، چنا یا دوران نماز منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بارش یا شبنم کا کوئی قطرہ منہ میں گر کر نگل گیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اسی طرح دانت میں غذا اٹکی رہ گئی اور وہ چنے کے برابر ہے تو اس کے نگلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور وہ چنے سے چھوٹی ہو مگر اتنی سخت ہو کہ اسے دانت سے چبانا پڑے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر وہ معمولی سی شے ہو جیسے محض زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حلق میں چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 8، صاحب ترتیب شخص کو قضا نماز یاد آ جائے۔ مطلب اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو یعنی اس کے ذمہ کوئی نماز پہلے کی قضا نہ ہو اور اس نے وقت رہنے کے باوجود بھول کر وقتیہ نماز کی نیت باندھ لی، پھر نماز کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس پر تو پچھلی نماز قضا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب پہلے قضا نماز پڑھے، اس کے بعد وقتیہ نماز ادا کرے۔ اگر وقتیہ نماز کا وقت کم ہے کہ اگر چھٹی ہوئی قضا نماز پڑھے گا تو وقتیہ نماز بھی قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پہلے وقتیہ نماز پڑھ لے۔ نمبر 9، بالغ شخص کا نماز میں ہنسنا۔ مطلب اگر کسی شخص کو نماز میں اتنی آواز سے ہنسی آ گئی کہ اس کے قریب کھڑا ہونے والا شخص اسے سن سکتا ہو تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس طرح ہنسا کہ اس کی آواز صرف اسی کو محسوس ہو، دوسرے کو سنائی نہ دے تو وضو نہ ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صرف مسکرایا، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ وضو۔ اور اگر نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں ہنسا تو وضو تو نہ ٹوٹے گا لیکن یہ دونوں ٹوٹ جائیں گی۔ نمبر 10، دوران نماز بدن کے اس حصے کا کھل جانا جس کا چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ مطلب اگر نماز پڑھتے ہوئے بدن کا وہ حصہ کھل گیا جس کا چھپانا نماز میں ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی چوتھائی یا اس سے زیادہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مدت کے بقدر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر چوتھائی یا اس سے زیادہ کا حصہ کھولا تو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ان حصوں کا کھولنا مجبوری ہو تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، جیسے نماز میں مرد کو استنجا کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اس سے فراغت حاصل کرنے جائے، یا عورت کو وضو کی ضرورت پڑ جائے اور وہ وضو کرنے جائے، تو دونوں صورتوں میں دونوں کو ہی چھپانے والے حصے کو کھولنا ہوگا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس پر بنا نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمبر 11، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ مطلب قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز پر آیت قرآنی لکھی ہو، اگر اس کو دیکھ کر پڑھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے محراب کے اوپر لکھی ہو یا نیچے زمین پر، چاہے وہ اوراق خود پلٹے یا کوئی اور، پھر وہ تھوڑا پڑھے یا بہت، اس لیے کہ اس طرح پڑھنا سیکھنا ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ آیت اسے یاد ہو اور اس نے قرآن کو یا جس پر قرآن لکھا ہوا ہے اس کو اٹھائے بغیر پڑھا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر کسی کو قرآن اتنا بھی یاد نہ ہو کہ قرات کا فرض ادا کر سکے تو پھر ایسی صورت میں دیکھ کر قرات کرنا جائز ہے۔ نمبر 12، قرآن کے پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے کہ معنی بدل جائیں۔ مطلب نماز کے دوران اگر قرآن پڑھتے ہوئے ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی بالکل بدل جائیں اور تعویل کی کوئی صورت نہ رہے، جیسے کوئی ان الابرار لفی نعیم کو ان الابرار لفی جحیم پڑھ دے تو ایسی غلطی سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدلنے میں معنی بدل گیا ہے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ایسے حرف سے بدلنے میں نہ ٹوٹے گی جن میں تمیز دشوار ہے، مثلا سین اور شین، یا ضا اور ضاد، یا ہا اور ہا وغیرہ میں۔
اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اگر ان حرفوں میں فرق نہ کر سکے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی سستی اور کاہلی سے غلط پڑھتا رہے، ان حرفوں کو صحیح کرنے یا کروانے کی کوشش و سعی نہ کرے تو پھر نماز نہ ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر پڑھے تو پھر ایسا شخص کافر ہے۔ نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ مطلب ایسی ناپاک چیز پر سجدہ کرنا کہ پیشانی اور اس ناپاک چیز کے درمیان کوئی چیز نہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ دوسرے مسئلوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ان کا بیان اپنے وقت پر کیا جائے گا۔